کھیتوں میں کام کرنے والا پروگرام ہے. اور ہماری تاریخ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے صرف، اور یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ پشتون کلچر اور سرائکی کلچر کا سنگم ہے. ادھر سے بھی میٹھی زبان ہے، ادھر سے ہی میٹھی زبان ہے، یا آپ نے کڑوی زبان کے ادھر سے سیکھی. آپ کے صوبے نے، آپ کے علاقے نے تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں. آپ کا اپنا خاندان بڑا اچھا خاندان ہے اور اس کے ہم کافی عزت کرتے ہیں، آپ کی بھی عزت کرتے ہیں. آپ گالی گلوچ کیوں دیتے؟ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو چاہیے کہ صدرن علاقہ جو ہے وہ بڑا انڈر ڈیولپڈ ہے. ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں جتنے میگا پروجیکٹس اس ایریا میں ہوئے ہیں صدرن ڈسٹرکٹس میں، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہیں. میں نے 2 سال کی گورنری میں خوشحال گڑھ برج بنایا ہے. میں نے فاٹا یونیورسٹی کوہاٹ میں بنائی ہے. میں نے کوہاٹ میں 200 بستروں کا اسپتال بنایا تھا. ہم نے کوہاٹ میں KDA بنایا ہے. ہم نے کوہاٹ میں اسٹیڈیمز بنائے ہیں. ہم نے کوہاٹ میں ملیں قائم کی ہیں روزگار کے لیے. ہم نے ہمارا ٹنل کا ہمارا منصوبہ ہے، کوہاٹ ٹنل کا. گورنمنٹ یونیورسٹی تو ان کے علاقے کے رائٹ چشمہ رائٹ بینک کینال، اور یہ تمام ہمارے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے کے، اور اس کی ایک متواتر وہ ہے. کوہاٹ کو گیس میں نے دی ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں. ہم نے تو تعمیری کام کیے ہیں، ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی. اس لیے میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ہر منصوبے میں، اس ہر کام میں جس میں کہ صوبے کی بہتری ہو، ہماری پارٹی مکمل طور پر تعاون کرے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. ان کو دہشت گردی کا، ہم نے نوجوان فوجوں کے، میں جب گورنر تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر دوسرے دن 3 4 افسروں کی لاشیں اٹھاتے. یہاں کی پولیس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں. ہر دوسرے دن، تیسرے دن، ایک دن میں 10 جنازے بھی ہم نے اٹھائے. تو ہم اس صوبے میں دوبارہ بدامنی نہیں چاہتے. یہ لوگ دوبارہ بدامنی چاہتے ہیں اور یہ انارکی چاہتے ہیں. یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے، یہ انارکسٹ پارٹی ہے. جب کوئی انقلابی پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس پروگرام ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کے پاس کیا پروگرام ہے سوائے اس کے کہ ادھر پہلے ولایتی مرغیاں کھاتا تھا، اب وہ دیسی مرغیاں کھا رہا ہے اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہے. اور کیا پروگرام؟ ہمارے تو اتنا بڑا لیڈر تھا، اس کو تو 8x8 کے کمرے میں رکھا تھا. ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگے، اس نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا. یہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرے. جس کے خلاف یہ جدوجہد کرنے نکلے، اب انہی سے کہتے ہیں مجھے بات کرنی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں اب سیاسی لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں. پاکستان میں کوئی عامر بغیر سیاسی قوتوں کی امداد کے نہیں آیا. آپ 77 کی مثال لے لیں. اگر سیاسی پارٹیاں آمریت کا ساتھ نہ دیتی تو بھٹو صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا تھا. آپ اس کے بعد کے جو بھی ماشاء اللہ کے جو آپ اس کا ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق اور ضیاء الحق کے بعد جو ہے تو مشرف کی بات بھی کر لیں. ہم نے آمریت کو ڈپلومیسی سے ختم کیا مشرف کے زمانے میں، اور اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری کو جاتا ہے. آمریت سے ہم نے پھر جمہوری کی طرف قدم بڑھایا. اب بھی ہم حکومت میں نہیں شامل، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کوئلیشن گورنمنٹ کا حصہ بنیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ناکام ہوں. اور پیپلز پارٹی کے ورکر تو یہ بھی اب بھی
ان کا تو یہی فیلنگ ہے کہ یہ گورنر اور یہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں، عوام کے پاس آئیں، پیپلز پارٹی کو آرگنائز کریں تاکہ ہم عوام کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ گورنر کا عہدہ اور پریزیڈنٹ کا عہدہ اور اسپیکر کا عہدہ یہ غیر سیاسی عہدے ہیں، اس میں آپ پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ جب مجھے اسپیکر بنایا جا رہا تھا تو میں نے انکار کیا اپنی پارٹی سے، میں نے کہا میں اسپیکر نہیں بنتا، میں اس لیے نہیں بنتا کہ میں پھر پیپلز پارٹی کے لیے کام نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کا انجام یہ تھا کہ جب میری ٹرم ختم ہوئی تو مجھے اپوزیشن نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ اسپیکر بنانا چاہتے ہیں، میں نے کہا بڑی مہربانی، میں اپنی پارٹی کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ اسپیکر کے عہدے کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہر عہدے کی آپ نے بے توقری کی۔ آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں سے بلا کر زمان ہاؤس میں آپ ان سے دستخط کرواتے تھے۔ آپ نے صدر کے عہدے کی بے حرمتی کی، آپ نے اسپیکر کے عہدے کی بے حرمتی کی، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں 3 چیزوں پہ، اخلاقیات پہ، وہ میں چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کیونکہ ہم کسی کی ذاتی زندگی پہ سیاست میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں 20 سال انگلینڈ میں رہا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ وہاں کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے۔ وہاں کی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن میں، ان کے پاس یہ کہتے ہیں میرے وقت میں 6% وہ گروتھ تھی۔ آپ کے پاس تو وزیر خزانہ ہی نہیں تھا، ہمارا جو بھگوڑا تھا اس کو آپ نے اپنا وزیر خزانہ بنایا، اور جو آپ کا وزیر خزانہ تھا وہ آپ سے بھگوڑا ہو گیا، سوری۔ اب بھی ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے۔ اس صوبے میں جو تھا، جو قابل آدمی تھا، اس کو ہٹا دیا ہے، تیمور خان کو۔ اور میرے جیسے ان پڑھ آدمی کو دیکھیں، ہر آدمی ان پڑھ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کا سبجیکٹ، اب میں ڈاکٹری تو نہیں جانتا لیکن ڈاکٹر وکالت نہیں جانتا، تو نہ ان کے پاس کوئی سسٹم ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتائیں آج چیلنجز ہمارے اقتصادی ہیں، ان کے پاس کیا الٹرنیٹ پروگرام ہے؟ کو بتائیں تو صحیح نہ قوم کو کہ ہم نے بے روزگاری کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی فارن وہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی۔ جماعت اسلامی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اور جب میں اسپیکر تھا تو سب سے زیادہ تیاری وہ کر کے آتے تھے۔ بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹی کو جب تک سیاسی طور پر منظم نہیں کریں گے، اس ملک میں آمریت آتی رہے گی۔ اور ہم اپنے قیادت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم زیادہ جمہوری انداز سے اپنی پارٹیوں کو چلائیں، ہم پارٹیوں کو فکری طور پر منظم کریں۔ یہ جو ذولاقی باقیات ہر پارٹی میں گھسی ہوئی ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے، وہ ہمیں اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں اجازت دیتے۔ اور ہم اب انہوں نے چیلنج کیا ہے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے، ان کو ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس نظریہ ہے، ہمارے پاس اس ملک کی پیپلز پارٹی کے وجود کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا جمہوریت پہ مکمل یقین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، یہ ہماری پارٹی کا پہلا اصول ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سوشلسٹ اکانومی پہ بلیو کرتے ہیں، پروگریسو سوشلزم کر لیں گے، حالات کے مطابق ڈھال لیں گے، لیکن ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ عوام اور غریب عوام کی بہتری ہے۔ ہمارا تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مالک جو ہے وہ اللہ کے بعد عوام ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی شخصیات نہیں ہے، عوام جو ہیں، پیپل آر the custodian and the people are the owner of this country۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اور ہم چوتھی جو ہماری جو مذہبی وہ ہے کہ ہم اس اللہ پہ یقین کرتے ہیں جو رب العالمین ہے، جو سب کا رب ہے، جو غریب کا بھی رب ہے، امیر کا بھی رب ہے، ہندو کا بھی رب ہے، سکھ کا بھی رب ہے، ہر مذہب کا رب ہے۔ ہم انسانیت پرست ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک علم، یہ
اور یہ آپ دیکھ لیں گے بہت جلد. ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے توانائی، وہ کہتے ہیں کہ ان کا شکریہ کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہیں کہ نوجوان آگے آئے، لیکن ہم نے سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اب نوجوانوں کو جگانا پڑے گا اور ہم پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس صوبے میں منظم کریں گے، آرگنائز کریں گے، فکری طور پر بھی اور آرگنائزیشن طور پر جمہوری انداز میں اپنے پارٹی کے مرکزی جو ہمارے پرنسپلز ہیں اس کی بنیاد پر ہم پارٹی کو چلائیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہی جو بنیادی اصول ہیں یہی اس ملک کے پرابلم حل کر سکتے ہیں. وی ہیو اے میکینزم. صرف خواہشات سے ملک نہیں بدلتے، اس کے لیے آپ کو کوئی میکینزم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں متواتر جمہوری عمل ہو، اور صرف جمہوری عمل آپ بلا انتخابات میں نہ مانے. میں لیڈروں کو بھی کہتا ہوں آپ اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لائیں.